ناظرین، فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی لاش مصر کے میوزیم میں کیسے آئی، اور فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا، تو آئیے جانتے ہیں۔ یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے تقریباً 132 سال پہلے دیکھیں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا تو ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی اس وقت کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مزید 3500 سال پیچھے چلیں تو جب فرعون پانی میں ڈوبا تو اس کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے پانی نے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح محفوظ کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں فرعونوں کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو مصر کے فرعونوں کی ہنوز شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا۔ جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مصر گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ بہ لفظ سنایا، جس میں اسی فرعون کی لاش کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، کیا یہ بات سچ ہے کہ فرعون کے بال، ناخن اور گوشت ابھی بھی بڑھتا ہے؟ تو یہ بات درست ہے، اور اس حوالے سے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، اور ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے یزدان وائس کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔